میں غلط نہیں تھی، مگر سب نے مجھے غلط بنا دیا۔ ایک لڑکی کا درد۔ میرا نام فاطمہ نعیم ہے اور یہ کہانی میری زندگی کی وہ تخلیق سچائی ہے جو میں کبھی کسی سے کہہ بھی نہ پائی۔ جب میں صرف 12 سال کی تھی، یہ ایک ایسی عمر جب بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، دنیا کو معصوم آنکھوں سے دیکھتی ہیں، تب میں اپنے وجود کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ میری ماں مجھے کیوں ڈانٹتی تھی؟ میری ماں، میری بہنیں سب مجھے الگ آنکھ سے دیکھتے تھے۔ میری ماں مجھے ہر وقت بڑے کپڑے، بڑی چادر، لمبا دوپٹہ پہنا دیتی تھی۔ میں چھوٹی تھی، وہ دوپٹہ مجھ سے سنبھلتا نہیں تھا، گر جاتا تھا اور میری ماں غصے سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا غلط کر رہی ہوں۔ میرے اندر تبدیلیاں آ رہی تھی جو میری عمر کی لڑکیوں میں ابھی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے لوگوں کی نظریں بدلنے لگتی تھی اور ماں کا لہجہ بھی۔ عید کی رات جب میں بازار نہیں جا سکی، عید کی رات تھی، میری بہنیں تیار ہو رہی تھی، بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ میں نے بھی کہا میں بھی چلوں گی۔ میری بہن کا جواب میرے دل پر چھری کی طرح لگا۔ نہیں، بازار میں لڑکے ہوتے ہیں اور تجھے دیکھ کر تو سب اور بھی زیادہ دیکھیں گے، ہمیں شرمندگی نہیں چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی، کمرے میں جا کر رو پڑی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے خود سے پوچھا، اگر میں ایسے پیدا ہوئی ہوں تو میرا قصور کیا ہے؟ کیا خوبصورتی بھی کبھی سزا بن سکتی ہے؟ گھر والوں کا زخم ہر روز ہرا ہوتا گیا۔ میری ماں نے مجھے کھانے پینے سے بھی روک دیا تھا، خاص کر کھٹی چیزیں۔ میری ماں کا جملہ آج تک میرے دل میں تیر کی طرح لگا ہوا ہے، زیادہ کھاؤ گی تو بھینس بن جاؤ گی۔ میری کزن نے تو حد ہی کر دی، اس حالت میں کوئی لڑکا تجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی تھی، آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دوپٹہ گر گیا۔ سب رشتہ داروں نے مجھے ایسے گھورا جیسے میں کوئی گناہ کر بیٹھی ہوں۔ میری ماں نے مجھے تقریبوں سے لے جانا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد میری ماں نے مجھے کسی شادی، کسی تقریب، کسی دعوت میں لے جانا بند کر دیا۔ وہ عمر جس میں لڑکیاں تیار ہو کر، سج کر، ہنستے ہوئے شادیوں میں جاتی ہیں، میں بس گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ بدلتے جسم اور بڑھتی مصیبت، میرا جسم بدل رہا تھا، کپڑے چھوٹے ہو جاتے، بار بار سلوانے پڑتے۔ ماں کی آواز اب ہر روز ایک جیسی ہوتی، تمہارے باپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ کپڑوں پر ہی خرچ کرا دوں گی۔ میرے کپڑے اکثر ایک ہی جگہ سے پھٹتے تھے اور ماں کا غصہ بڑھتا جاتا۔ دوست نے حال بتایا یا مزید مسئلہ؟ میری ایک اچھی دوست تھی، میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ بولی، ایک دوائی ہے، گولیاں، انہیں کھانے سے جسم نرم ہو جاتا ہے، منگوا دوں تو؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے لگا شاید میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، مگر اسی دوران میرے لیے رشتہ آ گیا۔ امی نے کہا تیار رہنا، آج رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی میں اب گھر والوں کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ اس دن مجھے دبا کر اتنا بڑا دوپٹہ اوڑھا دیا گیا کہ بس چہرہ ہی نظر آتا تھا۔ میں باہر آئی، دوپٹہ پھسل گیا۔ لڑکے والوں نے میری ماں کے سامنے ایسی باتیں کہیں جنہوں نے مجھے اندر سے مار دیا۔ لگتا ہے اس کی پہلے شادی ہوئی ہے، یہ تو شادی شدہ لگتی ہے۔
بچے والی لگتی ہے۔ امی نے قسمیں کھائی مگر انہوں نے منہ پر انکار کر دیا۔ امی نے واپس جا کر مجھے تھپڑ مارے، گال سرخ ہو گئے، دل ٹوٹ گیا۔ میں نے گولیاں کھا لی اور بے ہوش ہو گئی۔ 2-3 دن بعد وہ دوائی آ گئی، دوست نے دی۔ میں نے غصے، دکھ، بے بسی میں ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لی۔ 2 دن کا بھوکا پیاسا جسم گولیاں کھاتے ہی لڑکھڑا گیا۔ میں باہر نکلی، زمین پر گھومی اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں بستر پر تھی۔ امی اندر آئی۔ میں نے سوچا شاید وہ اب پیار سے پوچھیں گی، بیٹی ٹھیک ہو؟ انہوں نے آتے ہی میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ بے شرم، یہ گولیاں کہاں سے لی؟ کیا سب کو دکھانا چاہتی ہے کہ تو کیسی لگتی ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی مگر امی کمرے سے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ پھر دوسرا رشتہ آیا اور اس بار عجیب بات ہوئی۔ ایک اور رشتہ آیا۔ لڑکے کی ماں کی نظر کمزور تھی، وہ مجھے صحیح سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے پسند کر لیا۔ لوگ ہنس رہے تھے۔ اگر اس کی ساس کی نظر ٹھیک ہوتی تو وہ کبھی پسند نہ کرتی، لیکن میں خاموش تھی۔ میری لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں، بہنوں کے طعنے اور میرا ڈرا ہوا دل۔ میری ساس بہت پیاری عورت تھی، میری تعریفیں کرتی، مجھے اچھا لگتا تھا مگر ان کی نظر کمزور تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر انہیں میرا جسم دکھائی دے گیا تو وہ بھی بدل جائیں گی۔ میری بہنیں اکثر کہتی تھیں تیرا شوہر تجھے دیکھ کر ہی پچھتائے گا۔ اور پھر شادی کی رات آئی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، دہشت زدہ، ڈری ہوئی، ٹوٹی ہوئی۔ شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور جو لفظ اس نے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران، یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اسے میری شکل اچھی لگی۔ پھر اس نے مجھے تحفہ دیا، میرے ہاتھ تھامے کہنے لگا ہمیشہ میرا ساتھ دینا، میں تمہیں بہت چاہوں گا۔ اس رات میں برسوں بعد پہلی بار ہنسی۔ میرے شوہر نے مجھے وہ عزت دی جو میرے اپنے نہ دے سکے۔ شادی کے بعد ہر دن میرے لیے سورج کی کرن بن گیا۔ وہ میری تعریف کرتا، میرے سامنے بھی سب کے سامنے بھی کہتا اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیوی دی ہے، میں دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو عمر بھر صرف طعنے سنے تھے۔ جب میں مائکے گئی، امی کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرے شوہر نے میری اتنی تعریفیں کی کہ میری امی اور بہنیں سکتے میں آ گئی۔ امی نے غصے میں ہولے سے بولا یہ تجھے 1 ہفتے میں چھوڑ دے گا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا امی پوری زندگی نہیں چھوڑے گا، اور میں سچ کہہ رہی تھی۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میرا شوہر آج بھی وہی محبت رکھنے والا انسان ہے، مجھے کبھی کمتر محسوس نہیں ہونے دیتا، کبھی میرے جسم یا ظاہری شکل پر کوئی طنز نہیں کیا۔ اس کی ماں بھی بہت اچھی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور میں نے طے کیا ہے میں اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کروں گی کہ کوئی اور لڑکی وہ زخم نہ سہے جو میں نے سہے۔ آخر میں
ایک بات، خوبصورتی ہو یا موٹاپا، یہ کبھی کسی لڑکی کا قصور نہیں ہوتا۔ قصور صرف لوگوں کی نظر کا ہوتا ہے۔